موجود ہے۔ فرمایا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگے گی ابو سعید خدری کبھی نہیں کھائے گا۔ یہی ہم کہتے ہیں آج قربانی کا دن ہے، آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، جہاں اللہ کی رضا اس دل کو ٹٹولو، اللہ کے سوا غیر کی خوشنودی نہ ہو، وہاں سنت رسول کو سامنے رکھو۔ وہ جانور جو تیرے نبی نے ذبح کیے ہیں، جن کا حکم دیا ہے، ان کی قربانی کیجئے۔ لوگ بھینس پر بڑی بحثیں کرتے ہیں، اور اہل حدیث تیرا بھی عجیب معیار ہے، جب تو سنت رسول کے منارے پہ کھڑا ہوتا ہے، جب تو اللہ کے رسول کی محبت کا جھنڈا لیے ہوتا ہے، تیری ایک ہی بات ہوتی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفہ بڑی عظمتوں والے تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن ان کی بات اگر میرے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے ہم دین نہیں مانیں گے۔ لیکن تیرا اپنا آج کا مجھ جیسا مولوی وہ فتویٰ دے دے، پھر تجھے سنت نظر نہیں آتی۔ پھر تنظیمی گروہی تعصبات میں بٹ کر، ذاتیات میں آ کر، اپنی تنظیمی ذہنیت میں آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھینس نہیں تھی اس لیے آپ نے نہیں کی۔ میں پوچھتا ہوں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، تیرا رب تجھ سے پوچھ لے جو جانور قربانی پر میرے نبی نے ذبح کیے تھے تیرے گھر میں تھے، تیری مارکیٹ میں تھے، تیرے بازار میں تھے، پھر کیا وجہ تھی میرے نبی کی پسند چھوڑ کر غیر پسند میں تو آگے کیوں بڑھا تھا؟ عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی رضا مقصود، میرے نبی کی سنت۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانور کو قربانی کرنے سے پہلے جانور کی تلاش شروع کرتے، اس کا دو دانت ہونا تلاش کرتے، جو جانور دوندا نہ ہوتا اس کی قربانی سے اجتناب کرتے تھے۔ کہا وہی جانور ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تک دوندا جانور نہ ہو قربانی نہیں کرنی۔ ابن عمر تلاش کر کر کے جانور کو اور حکم جاری کرتے کہ دوندا جانور ہو تو قربانی کرو۔ اللہ کے نبی کی سنت کو سامنے رکھو میرے بھائیو۔